شازیہ ذیشان صاحبہ نے سینئر اینکر پرسن انہوں نے جوائن کیا ہے۔ شازیہ صاحبہ، مسلم لیگ نون کے لیے حکومتی کمان سنبھالنا کس قدر پریشر گیم نون لیگ کے لیے بن سکتی ہے اور پیپلز پارٹی اس میں اپنی کیا حیثیت دیکھ رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل بڑا سیف پلے کیا ہے۔ ہم شروع سے یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انٹرسٹ تھا اس بار وزارتوں سے زیادہ وہ آئینی عہدوں پر تھا اور اس میں وہ بالکل کامیاب ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ شہباز شریف صاحب ہی بنیں گے۔ ہم تو پہلے ہی سے پی ڈی ایم 2 حکومت کے نام سے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے چیلنجز بھی وہ ہوں گے، بالکل آسان نہیں ہوگا۔ 16 مہینوں کا جو ان کا تجربہ تھا، ابھی ایک صحافی نے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایک صحافی نے سوال بھی کیا کہ 16 مہینوں کا جو آپ کا ایک تجربہ تھا اس کے بعد منشور آپ لوگوں کا اپنا اپنا ہے، تو کیسے آپ لوگ کام کریں گے مل کر، کتنا آسان ہوگا؟ تو شہباز شریف صاحب نے جواب دیا کہ ان 16 مہینوں کے تجربے کی وجہ سے ہی وہ ایک کامیاب تجربہ تھا، اسی وجہ سے ہم آج بیٹھے ہیں۔ مطلب کہ وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ 16 مہینے بڑے گڈی گڈی ہم لوگوں نے گزارے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ہماری کامیابی تھی، اور اس کامیابی کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ 16 مہینوں میں جو جتنا کام خراب ہوا یا جتنا معیشت کا انہوں نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا، جتنی مہنگائی ہوئی اور جتنے عوام کو انہوں نے تنگ کیا ان 16 مہینوں میں، وہ کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں تھا ان کا۔ لیکن ظاہر ہے اب وہ دنیا کو انہوں نے کیا بتانا ہے، عوام کو انہوں نے کیا بتانا ہے؟ عوام نے تو اپنا جو فیصلہ بتانا تھا وہ 8 فروری کو بتا دیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ آج بھی یہی بات کرتی ہے کہ حکومت ہم نے بنانی ہے، لیکن ایک بات یہ حقیقت ہے کہ حکومت بنا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس وہ اس جماعت میں شامل ہو کر بھی سنی اتحاد کونسل میں نمبرز تو اپنے پورے نہیں کر سکتے۔ آج بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، اگر اپنے نمبرز پورے کر لیتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نمبرز پورے نہیں کر سکتے۔ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری تو 200 سیٹیں ہیں، ہماری 180 سیٹیں ہیں، وہ ہمیں سیٹیں مل جائیں تو ہم وزیر، اب وہی جب آپ کو وہ سیٹیں ملیں گی تب کی بات ہے۔ حکومت سازی اب آپ لوگوں کے لیے لیٹ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر ہماری عدالتیں چاہیں، ہمارے ادارے چاہیں اس پر فیصلے کریں تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ لوگ ہی حکومت بنانے جا رہے ہیں، انہی کی حکومت بنے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا عرصہ یہ لوگ ساتھ چل سکتے ہیں، یہ مسائل کب شروع ہوں گے۔ پھر وہ ایک باری آتی ہے نا کہ بات منوانے کے لیے بلیک میل کرنا، ابھی روٹھنے منانے کا سلسلہ بھی وہ پوری قوم نے دیکھنا ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ریئلائزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے، یہ ادراک مسلم لیگ نون کو بھی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے بالکل یہ بات کہی تھی کہ کانٹوں بڑا اسٹیج جو ہے یہ ہمیں اپنے سر پہ تاج سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ بڑی آوازیں اٹھی تھی کہ ہمیں جو ہے وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہیں لینا چاہیے، ہمیں پنجاب پر فوکس کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں انہیں یہ کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے جو چیلنجز ہیں وہ کتنا میٹ اپ اسکور کر پاتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ ایزی۔